عرصہ اراکان روہنگیا سلویشن آرمی عطا اللہ ابو عمر کا عرصہ سے کیا تعلق؟ روہنگیا کے مسلمانوں کو اپنے ہی ملک سے دربدر کیا گیا، ان کے بستیوں کو جلایا گیا، مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا، مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا جو تاریخ میں کبھی کسی مینارٹی کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا۔ اراکان آرمی مسلمانوں کے خلاف جو کر رہا ہے دیٹس کالڈ وار کرائم، یہ انسانیت کی بھی خلاف ورزی ہے، دس ایکٹ اگینسٹ ہیومن رائٹ۔ لیکن میں داد دیتا ہوں عرصہ کے جوانوں کو جو روہنگیا کے مسلمانوں کی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ عطا اللہ ابو عمر وہ مجاہد ہے جو روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے مسیحا سے کم نہیں۔ گزشتہ دنوں وہ بنگلہ دیش میں گرفتار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے روہنگیا کے مسلمان تکلیف میں ہے، کیونکہ عطا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی نہیں۔ لہٰذا بنگلہ دیش گورنمنٹ کو چاہیے کہ عطا اللہ ابو عمر کو ریلیز کرے، کیونکہ عطا اللہ ابو عمر روہنگیا کے مسلمانوں کا سہارا ہے، ہی از اے فریڈم فائٹر۔ بنگلہ دیش ہمارا مسلمان بھائی ہے، مسلمان کا دکھ سمجھتا ہے۔ 7,50,000 روہنگیا مسلمان پناہ گزیر ہے بنگلہ دیش میں۔ روہنگیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے، ہمیں ان کا سپورٹ بننا ہوگا۔ پرائم منسٹر محمد یونس صاحب اس مسئلے کو تھوڑا سنجیدہ لو اور عطا اللہ ابو عمر کو ریلیز کرو۔ ہم مسلمان اگر ایک دوسرے کا آواز نہیں بنیں گے تو کون آئے گا اور ہمیں اس ظلموں سے بچائے گا؟ فلسطین کا حال دیکھو، دنیا کی نقشے سے مٹایا جا رہا ہے، بچوں اور خواتینوں کا قتل عام جاری ہے، عالمی برادری خاموش، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ غزہ کی مسلمان امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے، مسلمان بزدل ہو گئی ہے، فلسطین کی ماؤں کی چیخ عرش تک پہنچ گئی۔ اللہ نے قرآن شریف میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ظالم کے خلاف جہاد کرو، مظلوم کا ساتھ دو، لیکن ہم اقوام متحدہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جب تک اقوام متحدہ کا حکم نہیں آتا ہم فلسطین کے لیے نہیں لڑیں گے۔ مطلب ہم قرآن شریف کے بجائے اقوام متحدہ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ یاد رکھنا 313 مسلمانوں نے ہزاروں کافروں کو شکست دیا تھا، آج ہم عرب و ذلیل ہو رہی ہے اور غیر مسلموں کے غلام بنی ہوئی ہے، ان کے حکم کا انتظار کر رہی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال دیکھو، دن بدن نئے قانون لائے جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اب ان کے قبرستانوں اور مسجدوں پر قبضہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم بے ضمیروں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہندوستان جانے اور مسلمان جانے، ہم صرف خود کا سوچ رہے ہیں، صرف اپنا پیدا تلاش کر رہے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اس لیے دنیا میں صرف مسلمان ظلم کی لپیٹ میں ہے۔